إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت پچھلے مہینے جو جمعہ آپ کے ہاں ہوا تھا، اس آیت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، جو لوگ اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے مرنا ہے اور ان مرے ہوئے لوگوں کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ انا نحن نحیی الموتى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ آگے اپنی نیکیاں بھیج رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے ایک پہلو کی وضاحت، تفسیر کی ایک نوعیت کی وضاحت پچھلے مہینے آپ کے سامنے ہوئی تھی۔ ایک دوسرا پہلو بھی اس آیت کی تفسیر کا ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ میں اور آپ کرتے ہیں اعمال، وہ سب لکھے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے امام مبین، اس کی ایک تفسیر لوح محفوظ سے ہے کہ اس میں ہم نے ہر چیز کو پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خلائق کی پیدائش سے قبل ان یخلق الخلائق، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے، اور بعض روایت میں الفاظ ہے قبل ان یخلق السماوات والارض ان اللہ کتب مقادیر الخلائق، ساری مخلوقات کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ تقدیر، جو کچھ یہ کریں گے، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہونا ہے۔ آسمان اور زمین جب پیدا ہوئے اس سے پہلے ہی ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لکھ دیا۔ اور دوسری روایت میں وضاحت ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا۔ یہ مخلوقات کے آغاز میں ہے، اس سے پہلے اور مخلوقات، پانی اور عرش کا ذکر احادیث میں موجود ہے، لیکن جو مخلوقات کا تسلسل ہے اس حوالے سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا اکتب، تم نے سب کچھ لکھنا ہے۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ما کانا وما ہوا کائن الی الابد، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا یہ سب کچھ لکھ ڈالو۔ اور یہ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ یہ ہے تقدیر، لیکن میرا اور آپ کا فیصلہ تقدیر پر نہیں ہوگا۔ میری اور آپ کی جزا و سزا، انسانوں کی، کسی بھی مخلوق کی، وہ تقدیر کے فیصلے پر نہیں ہے کہ اللہ نے یہ لکھا ہے لہذا ان کے ساتھ یہی معاملہ ہونا ہے۔
وہ ہے میرے عمل پر. اسی لیے ہمارے جو اعمال ہے نا، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو کچھ میں اور آپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم لکھ رہے ہیں. اس ہم کی نسبت سے مراد فرشتے ہیں. بلا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے جو رسل ہیں، ہمارے جو فرشتے ہیں، سب کچھ لکھ رہے ہیں. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی چیز ہو، کوئی بڑی چیز ہو، معمولی چیز ہو، کوئی توف چیز ہو، جو کچھ آپ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، مستطر اس کو لکھا جا رہا ہے. اس کو ایک کتاب ہے جس کو نامہ اعمال ہم کہتے ہیں، اس میں سب درج ہوتا ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ میرا نامہ اعمال ہی ہوگا جس کو دیکھ کر میں کہوں گا کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. جس کو میں حیثیت دیتا تھا وہ بھی ہے، جس کو میں نے کوئی حیثیت اور اوقات نہیں دی جس کام کو اور کر گزرا، اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، وہ بھی اس میں ہے. ایک ایک چیز میرے سامنے ہوگی. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. دقت اور باریکی دیکھیے کہ فرشتے ہیں، ہمارا کوئی بھی لفظ ہوتا ہے، جو لفظ کہتے ہیں ما يلفظ من قول، ہم کچھ بھی منہ سے نکالتے ہیں، الا لديه رقيب عتيد، مگر اس کے پاس ایک ایسا ہے فرشتہ جو چوکنا ہے، نگران ہے، کچھ نہیں چھوڑتا. عتید حاضر ہے، وہ غائب نہیں ہے، بھاگ نہیں جاتا، سو نہیں جاتا، ہر چیز وہ ریکارڈ کر رہا ہے، ہر چیز وہ لکھ رہا ہے. ہر چیز یہ فرشتے لکھتے ہیں، ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے. اور پھر یہ فرشتے بارگاہ الہی میں میرے اور آپ کے اعمال پیش کرتے ہیں. ایک ہے اللہ کی طرف سے تقدیر، میں نے ذکر کیا، ایک تو اللہ نے پہلے لکھ دی ہے. پھر ایک ہر سال کے فیصلے صادر ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. یہ لیلۃ القدر جو ہے، اس کی ایک لیلۃ القدر نام رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے سال بھر کے فیصلے سونپے جاتے ہیں. یہ اوپر سے آنے والے فیصلے ہیں، وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے. اس کے اور بھی مراحل ہیں، انسان کی اپنی پیدائش کا مرحلہ، ڈیلی کی تقدیر، کل یوم ہوا فی شأن. لیکن یہاں سے جو اوپر جا رہا ہے نا، یہ مقام میں نے سوچنا ہے، کیونکہ یہ میرا کام ہے. وہاں سے جو آ رہا ہے وہ میرا کام نہیں ہے. یہاں سے جو اوپر جا رہا ہے میں نے اس کی فکر کرنی. اور وہاں سے آنے والے کی بنیاد پر میں نے ذکر کر دیا شروع میں کہ جزا اور سزا اس تقدیر کی بنیاد پر نہیں ہے. جزا اور سزا یہاں سے اوپر جانے والی چیز پر ہے. اب ذرا بارگاہ الہی کا حساب و کتاب دیکھیے. آپ میں سے بہت سے ہوں گے نا کاروباری، دکاندار، فیکٹری والے، کھاتے ہوتے ہیں، چیکنگ ہوتی ہے، کلوزنگ ہوتی ہے، کسی کی ڈیلی کا ہوتا ہے، کسی کا ہفتے بھر کا حساب ہوتا ہے، کسی کا مہینے کا. اپنے ملازموں کو تنخواہ دینا، کہاں سے آیا، کتنا دیا، کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے. اس کے بغیر تو، چیک اینڈ بیلنس کے بغیر تو آپ نہیں چل سکتے، آپ کا نظام نہیں چل سکتا. رب کے ہاں باریکی اتنی ہے، دقت اتنی ہے، پہلے سے سب کچھ معلوم بھی ہے، پہلے سے سب کچھ لکھا بھی ہے، لیکن ڈیلی صبح اور شام یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل. دن کے اعمال رات ہونے سے پہلے پہلے اوپر جاتے ہیں، اور رات کے اعمال دن چڑھنے سے پہلے پہلے اوپر رب کے پاس پیش ہوتے ہیں. ڈیلی 2 دفعہ دن میں الملائکۃ یتعاقبون فیکم، ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار. اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. صبح اور شام فرشتے آتے ہیں، ایک عصر کے وقت اور ایک فجر کے وقت. عصر کے وقت آتے ہیں رات کے فرشتے، فجر کے وقت آتے ہیں دن کے فرشتے، جو میرے اور آپ کے سارے اعمال کو پوری باریکی کے ساتھ نوٹ کرتے ہیں. ایک ایک اشارہ نوٹ ہوتا ہے، ایک ایک حرکت نوٹ ہوتی ہے، ایک ایک بات نوٹ ہوتی ہے، ایک ایک کام نوٹ ہوتا ہے. مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، جو بھی مکلف ہے اس کی ایک ایک چیز کو لکھا جاتا ہے، ایک ایک چیز کو، کچھ رہ نہیں جائے گا. دن میں 2 دفعہ، پھر ہفتے میں 2 دفعہ. پیر اور جمعرات کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، پیر کے دن کے متعلق فرمایا، اس دن بارگاہ الہی میں اعمال بھی پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں میرا عمل جب بارگاہ الہی میں پیش ہو کہ اس بندے نے یہ کام کیے ہیں اتنے دنوں میں، تو اس میں روزہ بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے. پیر اور جمعرات کے متعلق فرمایا، یغفر فی لکل عبد مؤمن، اللہ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں، مومن بندے کا عمل اللہ بخش دیتا ہے.
کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے نا کھاتے میں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. الا عبدا بینہ و بین اخیہ شحناء، ہاں ایک وہ آدمی ہے مومن ہے اور پیر اور جمعرات کو اس کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوئے، فرشتے لے کر گئے، اس کے اور اس کے کسی بھائی کے درمیان کوئی خاتون ہے، اس کے اور کسی دوسری خاتون کے درمیان دل میں بغض ہے، نفرت ہے، جلن ہے، حسد ہے، اور اس بنیاد پر ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ان کے عمل کی قبولیت کو روک دیا جاتا ہے. معافی تو دور کی بات ہے، اعمال جو نیک کیے ہیں وہ بھی معلق ہو جاتے ہیں، مردود نہیں ہوتے، معلق ہوتے ہیں. ان کا انتظار کرو، ان کو روک کے رکھو، ان کو مہلت دو، حتیٰ یصطلحا، جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں. ابھی ان کا معاملہ لٹکا ہوا ہے. یہ آپ کے پیر اور جمعرات کو یہاں سے اعمال ونکتب ما قدموا وآثارهم، اعمال آپ کے یہاں سے وہاں پیش ہو رہے ہیں. آپ کے اور میرے اعمال سالانہ بنیادوں پر بھی بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں. ہر سال ایک خاص مہینہ ہے جس میں سارے کھاتے اور حساب و کتاب، پورے سال کی کلوزنگ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بارگاہ الہی میں فرشتے پیش کرتے ہیں. حالانکہ اللہ سب جانتا ہے لیکن لکھوایا جاتا ہے. فرشتے گواہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحسیب بھی ہے، الرقیب بھی ہے، الشہید بھی ہے، الحفیظ بھی ہے. ان چاروں معنوں کے مختلف اطلاقات ہیں. ان میں ایک اطلاق یہی ہے کہ اللہ آپ کے اور میرے سارے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے، سب چیزوں کو وہ نوٹ کر رہا ہے. وہ خود بھی نوٹ کر رہا ہے، وہ ویسے ہی اس کے علم میں، وہ پہلی بات کر دی ہم نے تقدیر کی. وہ فرشتوں کے ذریعے بھی لکھوا رہا ہے، وہ نام اعمال بھی ہے. اور پھر سالانہ بنیادوں پر جب اسامہ ابن زید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اراک تصوم شہرا، ایک پورے سال میں ایسا مہینہ ہے رمضان کے علاوہ کہ جس میں آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، اتنے روزے آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے. رمضان نہیں ہے، وہ رمضان کے علاوہ ہے. فرمایا ذاک شہر یغفل عنہ الناس، یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ عام طور پہ غافل رہ جاتے ہیں، غافل نیکیوں کے اعتبار سے. کیونکہ رجب پہلے آتا ہے، وہ حرمت والا مہینہ. اس دور میں حرمت والے مہینوں کی ایک عجیب تعظیم ہوتی تھی. حرمت والا مہینہ ہے، اس کا احترام ہے. پھر آگے رمضان ہے، اس کا ایک عجیب احترام ہے ہمارے ابھی. اس کے احترام کی نوعیت اور ہے، حرمت والے مہینے کی احترام کی نوعیت اور ہے. یہ بیچ میں آتا ہے شعبان، اس میں لوگ بھول جاتے ہیں. اس میں احترام، نیکیاں، بارگاہ الہی میں پیش ہونا، یہ چیزیں یاد نہیں رہتی. ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین، ذاک شہر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین. یہ شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں رفع ہوتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں رب العالمین کے پاس اعمال. یہ پورے سال کا حساب و کتاب ہے. فاحب ان يرفع عملی وانا صائم، میری چاہت یہاں بھی یہی ہوتی ہے، جیسے پیر کے دن تھی ویسے وہاں چاہت یہاں بھی یہی ہے کہ میرا عمل پیش ہو بارگاہ الہی میں تو روزہ بھی ساتھ میں ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں جب اعمال پیش ہوں تو ہر قسم کی نیکی کی نوعیت ان اعمال کے اندر موجود ہونی چاہیے. نماز آپ پڑھ ہی رہیں، پڑھنی ہے، دعائیں ذکر و اذکار کرنے ہی کرنے، یہ سارے معاملات کرنے ہی کرنے ہیں. روزہ وہ ایک فرض ہے ایک مہینے کا الگ سے. حج وہ ایک سال میں ایک ہی دفعہ ہے لیکن ایک ہی جگہ پر ہے، وہ نفلی وفلی کا حج میں کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ ایک ہی دفعہ ہوگا سال میں، ایک ہی ٹائم پر ہوگا، ایک ہی جگہ پر ہوگا، جو علاقے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے گئے حج کے لیے. تو حج کا معاملہ ایک علیحدہ ہے. اس کے علاوہ یہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں. ابھی اللہ کے پاس میرے اور آپ کے اعمال روزانہ دن میں 2 دفعہ، ہفتے میں 2 دفعہ اور سالانہ بنیاد پر پیش ہوتے ہیں. اللہ کے سامنے کھاتا کھلتا ہے. اب یہاں پر رک کر تھوڑا سا اپنے آپ سے سوال کیجیے، پوچھیے اپنے آپ سے کہ جب بارگاہ الہی میں اعمال پیش ہوتے ہیں، میں سچی بات کہوں تو مجھے بھی یاد نہیں رہتا. اکثر ہم میں سے ایسے ہوں گے جو غافل ہی ہوں گے کہ آج میرے عمل کے پیش ہونے کا دن ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم اللہ کے سامنے میرا سارا حساب و کتاب کا چٹا کھولا جا رہا ہے. فرشتے آ رہے ہیں ڈیلی کی بیسس پر، صبح کے ٹائم پر، عصر کے ٹائم پر، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو. وہ کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تھے
اتیناہم مصلون ترکناہم مصلون واتیناہم مصلون. ابھی چھوڑ کر آئے، ابھی بھی نماز پڑھ رہے تھے. صبح والے ہیں تو عصر کی نماز میں وہ گئے اللہ کے پاس تو عصر پڑھ رہے تھے. رات والے ہیں تو اللہ فجر پڑھ رہے تھے. اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے جب بھی یہ نماز میں تھے، کیونکہ ڈیوٹی کی چینجنگ ٹائمنگ وہ ایک متعین ہے، وہ ہے عصر اور فجر. جو بندہ اس ٹائم پہ پڑھ رہا ہوگا اس کا ذکر ہی اللہ کے سامنے ہوگا کہ نماز پڑھ رہا تھا. جو آگے پیچھے ہوگا اس کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے ڈیوٹی چینج کر کے چلے گئے. وہ اس انتظار میں نہیں ہوں گے کہ میں نے اور آپ نے فجر کب پڑھنی ہے، عصر کب پڑھنی ہے. میرے اور آپ کے عصر پڑھنے پر، فجر پڑھنے پر فرشتے آتے جاتے نہیں ہیں، وہ ٹائم ہی وہی ہے، اور اسی ٹائم پر میں نے فجر اور عصر پڑھنی ہے. اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اہتمام کیجئے، کوشش کیجئے. اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے میرا نامہ اعمال کھولا جا رہا ہے. اور یہ کل قیامت کے دن، اسی لیے کل قیامت کے دن کو عرض اکبر کہا جاتا ہے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. جس دن تم سب کے سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور کوئی چیز، ایک رتی برابر بھی چیز، کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہوگی، چھپی بھی نہیں ہوگی. ایک ایک چیز، وہ عرض اکبر ہے. اس دن میں بھی پیش ہوں، میرا نام اعمال بھی پیش ہے. اور پیشی نہیں ہے، اس دن بتانا ہے اللہ سے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب جس کو کہا جاتا ہے. کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں نہیں ہوا. مناقشے بھی ہوں گے، مغفرت بھی ہوگی. کسی کا حساب و کتاب نہیں بھی ہوگا، اور کسی کو پکڑا بھی جائے گا، کسی کو جہنم کی سزا بھی ملے گی. مختلف مراحل ہوں گے. وہ عرض اکبر ہے، سب سے بڑی پیشی. اس میں اعمال بھی پیش ہو رہے ہیں اور اس میں بندہ بھی پیش ہو رہا ہے. اس میں والوزن یومئذ الحق، کل قیامت کے دن وزن ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اس دن میزان عدل قائم ہوگا، اور ایک ذرے کا کسی بھی انسان پر ظلم، ایک ذرے کا ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. بار بار قرآن مجید میں اللہ نے ظلم کی نفی کی ہے. وما ربک بظلام للعبید، تمہارا پروردگار کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ظلم نہیں ہے اللہ کے ادبار کا، یا عدل ہے یا رحمت ہے. ظلم نہیں ہے، فضل ہے اس کا، یا عدل والا معاملہ ہے. اس میزان میں کل قیامت کے دن، اس عرض اکبر پہ میں بھی پیش ہوں گا. ان لیاتی الرجل العظیم السمین. کل قیامت کے دن بہت سے موٹے، تازے، بھاری بھرکم جسم لائے جائیں گے. لا يعدل عند اللہ جناح بعوضہ. جب ان کا وزن ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت وزن میں نہیں ہوگی، کیونکہ وزن میرے اس گوشت کے، ہڈیوں کا، ان چیزوں کا وزن نہیں ہے. مجھے جب تولا جائے گا، اس میں اخلاص، اس میں عمل، اس کی ہیبت، اللہ کی قدر و منزلت، اللہ کی شان، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر کتنی تھی یہ وزن میں آئیں گی. پوری کیلکولیشن باریکی کے ساتھ ہو. وہ میزان عدل ہے، کچھ نہیں چھوڑے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، بڑا باریک میزان ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کو بھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ان کی ٹانگیں، پنڈلیاں ہیں، پتلی سی، بہت نحیف سے تھے، کمزور سے تھے، پتلی ٹانگیں تھی. فرمایا یہ بارگاہ الہی میں جب کل قیامت کے دن اس میزان میں، ترازو میں تولی جائیں گی، احد پہاڑ کا وزن اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہاں وزن ان چیزوں کا نہیں ہے. وزن ہے اس دل کا، اس عمل کا، اس اخلاص کا، اس عظمت کا جو آپ کے اور میرے دلوں میں اللہ کی پائی جاتی ہے. سوچتے رہیے، سمجھتے رہیے، اپنا حساب کتاب کرتے رہیے. میرا صحیفہ بھی تلے گا، میرے نام اعمال کو جو لکھا جا رہا ہے یہ بھی تلے گا، اور میرا عمل بھی تولا جائے گا. میری زکوٰۃ، میری قرات قرآن، میرا ذکر، میرا حسن خلق، میری کسی کے ساتھ نیکی، میرا سچ بولنا، میرا محنت کرنا، میرے ایک ایک عمل کو بارگاہ الہی میں علیحدہ سے تولا جائے گا. باریکی ذرا سا نوٹ کیجئے، نوٹ کرنے میں اور باریکی، دقت پیشی میں. ذرے کا بھی ظلم نہیں ہے، ذرے کا بھی ظلم نہیں ہے. کسی کی کوئی چیز رہ نہ جائے، کسی کے پر، کسی نے کوئی نیکی کی ہو اور وہ رہ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. اور کسی نے کوئی گناہ کیا ہو وہ رہ جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص ایک ذرے کی نیکی کرتا ہے وہ بھی کل قیامت کے دن اسے دیکھے گا، اور جو شخص ایک ذرے کا شر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ایک ذرے کا، جو ہواؤں میں اڑتا ہوا آپ دیکھتے ہیں سورج کی روشنی میں،
وہ بھی کل قیامت کے دن اسے اپنے سامنے دیکھے گا، ایک ایک چیز پیش ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، جو میں صبح اور شام چلتے پھرتے آتے جاتے، جو بھی میری حرکات و سکنات ہیں، جو بھی میری سوچ ہے، جو بھی میرے کام ہیں، وہ سب کے سب نوٹ ہوتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں جو بھی یہ بندہ نیکی کر رہا ہے، جو بھی یہ نیکی کر رہا ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں. اب ذرا سا آئیے خوبصورتی کی طرف، نیکی کی طرف. فرشتے لکھ سب کچھ رہے، میری نیکی بھی لکھ رہے ہیں، میرے گناہ بھی لکھ رہے ہیں. خوبصورتی میں 3 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک بات اکثر و بیشتر میں ذکر کرتا رہتا ہوں، اس لیے اس کو اختصار کے ساتھ بات کروں گا، اور وہ ہے آپ کا اور میرا کسی نیکی کا سوچنا یا گناہ کا سوچنا، جو صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے. من ہم بحسنۃ، جو شخص ہم کرتا ہے، سوچتا ہے میں یہ نیکی کروں گا، میں اس سال ایک ارادہ کرتا ہے پکا سچا، اس میں کچھ کوشش بھی کرتا ہے کہ اس سال مثال کے طور پہ رمضان میں عمرہ کروں گا. اس کے پاس جو بھی اس کی جمع پونجی ہے، جو بھی حساب و کتاب ہے، ٹائم کی سیٹنگ ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم اس نے کیا، کر لیا تو اجر ہے ہی ہے، نہیں کر سکا تو بھی اس کے لیے نام اعمال میں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ نیکی لکھی جاتی ہے پوری پوری. اس نے سوچا تھا، کر نہیں سکا، موفق نہیں ہو سکا، اس کی نیکی لکھی جائے گی. وَنَكْتُبُ مَا، سوچا ہے اس نے، اللہ کے لیے سوچا، اللہ کی عظمت تھی، اللہ کے لیے نیکی. رات کو سوتے وقت سوچا، الارم لگایا تہجد پڑھوں گا، سوچ کر سویا، الارم بجا بھی نہیں بجا، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ کھلی فجر میں. اس نے یہ سوچا تھا، اٹھتا پڑھتا تو ایک نیکی 10 پر جاتی ہے. ایک نیکی کا حساب من جاء بحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کرتا ہے انسان، اس کو 10 کے برابر ملٹیپلائی بائی 10. یہ حساب و کتاب آپ کی اور میرے کھاتے کا، آپ کے اور میرے نام اعمال کا فرشتوں کو بتایا ہوا ہے. نیکی ملٹیپلائی بائی 10، گناہ ایک ہی آئے گا. لیکن سوچنا نیکی کا اور نہ کرنا، سچائی کے ساتھ سوچنا ہو، دھوکے والا ارادہ نہ ہو، وہ بھی آپ کے اور میرے نام اعمال میں ایک نیکی کے طور پر لکھا جائے گا. گناہ کو گناہ کرنے کا سوچنا، لیکن اس میں کوئی وسائل اختیار کرنا، شروعات کر دینا اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے رک جانا، وہ پھر پورا گناہ ہوتا ہے. لیکن گناہ کا سوچا ہے گناہ کروں گا، کسی کی پیمنٹ کھانی ہے، وہ یار اس ہفتے اس کو پیمنٹ نہیں دینی، اس کو کہانی کر دیں گے، اس کو کوئی بیوقوف بنا دیں گے. بازاری زبان میں لفظ یہ جگہ متحمل نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے اس کو کوئی ٹوپی پہنا دیں گے، ہوتا ہے نا. اب یہ گناہ کا اس نے ارادہ کیا، کر دے گا تو گناہ لکھا جائے گا. مثل الغنی ظلم، جس آدمی کے پاس ہے، اس نے کسی کی پیمنٹ دینی ہے، نہیں دے رہا، یہ ظلم ہے، یہ لکھا جائے گا. یہی تو ہے نا، جب قیامت کے دن یہ صحیفہ کھلے گا تو میں حیران رہ جاؤں گا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ تو کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے. یہ تو میں نے کوئی اپنے بیوی بچوں پر کوئی ظلم کیا تھا، کسی کو کوئی تھپڑ مارا تھا، کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی، کسی کو کوئی گالی دی تھی، کسی پر کوئی غصہ کیا تھا، کسی سے کوئی چیخ کر بات کی تھی. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وكل صغير وكبير مستطر، ایک چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک چیز بھی ہوگی، وہ بھی لکھی جائے گی. تو گناہ کا ارادہ کیا، پیمنٹ نہیں دوں گا، وقت آیا دے دی. اب اس گناہ کے ارادہ پر، گناہ نہ کرنے پر، ارادہ کرنے کے بعد گناہ نہ کرنے پر، یہ علیحدہ ایک نیکی ہے. گناہ کا سوچا اور نہیں کیا، کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وہ بھی ایک نیکی کے طور پر لکھا جائے گا. یہ ایک لکھنے کا طریقہ ہے نام اعمال کا. اپنے حساب و کتاب کو چیک کیجئے کہ کیا لکھا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے کیا پیش کیا جا رہا ہے. ایک اور چیز ہے جو فرشتے ایک عجیب انداز میں لکھتے ہیں. سیدنا رفاعہ ابن رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوئے، آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ. پیچھے سے ایک بندے کی آواز آئی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری ہوئی، سلام پھیرا. آپ نے پوچھا من المتکلم، یہ کلام نماز میں یہ آواز کس کی آئی تھی؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں تھا.
اس کے پیچھے بھی قصہ ہے، ذرا سا تیز آئے، سانس پھولا ہوا تھا، وہ پھولے ہوئے سانسوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد رأیت بضعۃ و30 ملکا، میں نے کوئی 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا، یبتدرون ایہم یکتبها اول، وہ 30 کے 30 جلد بازی کر رہے تھے، فرشتے آپس میں جلد بازی کر رہے تھے کہ کون اس کلمات کو لے کر سب سے پہلے اپنے پاس نوٹ کر کے بارگاہ الہی میں پیش کرے گا۔ ان کلمات کا پڑھنا اپنی جگہ پر، فرشتوں کا ذرا سا دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس کو نصیب ہو جائے کلمات کہ وہ لے جا کر اللہ کی عدالت میں پیش کر سکے۔ جب رفع اعمال کا اس کا ٹائم ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کا، تو وہ ان کلمات کو اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ یہ اس بندے کی نیکی ہے جو میں نے نوٹ کر کے میں نے تیرے سامنے پیش کی۔ اب سوچیے اس بندے کی اس نیکی کا لیول کیا ہوگا کہ جس بندے کی نیکی کو نوٹ کرنے کے لیے فرشتے جلد بازی کر رہے ہیں، فرشتے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو میں لکھ دوں۔ کچھ نہ کچھ تو فضیلت اس فرشتے کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی نا، یہ کچھ ہے، بھاری بھرکم چیز ہے، اس سے کچھ نہ کچھ وہاں پر اس بندے کو جو ملنا ہے، کچھ مقام میرا بھی ہو جائے گا کہ یہ میں نیکی لے کر گیا ہوں، اس نیکی کو بارگاہ الہی میں نے پیش کیا ہے۔ اور وہ ہے اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی تعظیم، اللہ کا احترام، اللہ کی قدر و منزلت، جس کو میں اور آپ کبھی شاید سمجھ نہ پائے۔ وما قدر اللہ حق قدری، انسانیت نے جس طرح اللہ کا احترام تھا، اس کی شان، اس کی قدر و منزلت تھی، وہ سمجھی نہیں، وہ اللہ کا احترام کیا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کے یہ جو حمد کے کلمات ہوتے ہیں، جن کو بڑا معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، یہ اللہ کو 2 کلمے بڑے پسند ہیں اور میزان میں، اس ترازو میں جو وہاں حساب ہوگا بہت بھاری ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں بولنے میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہاں نوٹ ہوتے ہیں، وہاں پیش ہوتے ہیں، اور کل قیامت کے دن عرض اکبر میں بہت بھاری ہوں گے۔ کتنی دیر لگتی ہے بولنے میں، اور سمجھ کر بول دے آدمی تو مزہ ہی اور ہے۔ ان کلمات کا معنی اور مفہوم کا ادراک ہو کہ اپنے اللہ کی عظمت اور شان کو صحیح معنی میں سمجھنے والا ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دن میں 100 مرتبہ پڑھنے والا، اس کے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم 1000 حسنہ، تم میں سے کوئی شخص کیا ایسا نہیں کر سکتا کہ روزانہ 1000 نیکیاں کما لے؟ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے؟ 1000 نیکیاں، صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی کر سکتے ہیں، بتائیے۔ فرمایا 100 دفعہ دن میں سبحان اللہ کہہ دو، 100 دفعہ سبحان اللہ، 1000 نیکیاں ہیں بارگاہ الہی میں آپ کے اور میرے نامہ اعمال میں۔ فرشتے جو ڈیلی بیسس پر موجود ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نوٹ کرتے ہیں اور یہ بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں۔ یہ چیز عرض اکبر، جب سب سے بڑی پیشی میری اور میرے نام اعمال کی ہوگی، یہ چھوٹی چھوٹے جن کو میں سمجھتا ہوں نیکیاں، یہ مجھے وہ خوشی پہنچائیں گی جس کا مجھے تصور نہیں ہوگا۔ یہ دوسری چیز تھی جو فرشتوں کے نوٹ کرنے میں انسان کو بڑی اہمیت اور افادیت دیتی ہے۔ تیسری چیز اور ہے فرشتوں کے نوٹ کرنے کی نیکیاں، بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں، ونکتب ما قدموا وآثارہم۔ وہ تیسری نیکی کیا ہے؟ جو تیسری بات میں نے ذکر کرنی ہے اس حوالے سے، وہ ہے کہ اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اسپیشل فرشتے ہوتے ہیں جو اعلی کل باب من ابواب المساجد، ملائکہ، پورے علاقے کی ہر مسجد کے دروازے پر فرشتہ بیٹھتا ہے آپ کے ہر جمعے کے دن۔ اور آگے میں حدیث پیش کروں گا، اور ان کی روشنی میں شارحین حدیث سے لکھا ہے یہ وقت اشراق کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اشراق کے بعد سے فرشتہ مقرر ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کے پاس ایک خاص رجسٹر ہے، یکتبون الاول فالاول، جو بھی مسجد میں پہلے پہلے آ رہا ہے اس کے نام اس علیحدہ سے، ایک تو میرا نام ہے اعمال ہے، اس میں رجسٹر الگ ہے، وہ الگ نیکی لکھی جا رہی ہے، ایک یہ رجسٹر الگ ہے، یہ نام اعمال نوٹ کرنے کا الگ معاملہ ہے، اور وہ ہے جمعے کے دن کا، کہ اس کو لکھنا ہے کہ کون بندہ پہلے آیا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، یہ پہلے آیا، یہ دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، یہ لکھا جا رہا ہے۔ جب امام آ کر ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، فرشتے وہ رجسٹر بند کرتا ہے اور خود بھی وہ اس محفل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو بھی اللہ کا ذکر سننا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو آ رہا ہے اس خاص رجسٹر میں اس کا نام، اب یہ رجسٹر اللہ کے پاس پیش ہوگا، اس میں جمعے کے حاضرین میں اس کی حاضری نہیں لگی ہوئی ہوگی،
ٹائم ختم ہو چکا تھا، وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد آیا تھا. کتنا احترام، کتنی عزت، کتنی تعظیم میں اللہ کو دیتا ہوں، وہ آتی ہے بات سمجھ میں وقت سے. میں اللہ کو وقت کتنا دیتا ہوں، میرے پاس اللہ کے لیے ٹائم کتنا ہے، میں کتنی جلدی کرتا ہوں. دیگر 10 چیزوں میں جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. فلائٹ ہو، کوئی ٹرین ہو، کہیں سفر ہو، کوئی جاب ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ٹائم سے 10 منٹ پہلے پہنچ جائے تاکہ بعد کی ٹینشن نہ ہو. یہاں فرشتے آپ کے اور میرے یہ جمعے کا اجتماع بڑا خاص ہے. جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کئی شارحین حدیث نے سنن ابی داؤد کی اس حدیث کے لیے لکھا ہے کہ یہ اجر ہمیں کسی اور نیکی کے لیے نہیں ملتا. اور وہ کیا ہے؟ من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جو شخص جمعے کے دن غسل خود بھی کرتا ہے جمعے کی وجہ سے اور غسل کرواتا بھی ہے، مطلب غسل ہوا بھی، فرض غسل بھی کر لیا، اس کے بعد کرتا یہ ہے کہ من غسل واغتسل وبکر وابتکر، اور جلدی مچاتا ہے، وابتکر، اور بہت ہی جلدی کرتا ہے، بے چینی ہوتی ہے جمعے میں پہنچنے کی. یہ سوشل میڈیا اور موبائل سے پہلے یہ جلدی ہم اپنے بزرگوں میں دیکھا کرتے تھے، آج بھی ہوگی شاید. جمعے کے دن کی چھٹی ہوتی تھی پہلے، اور تقریباً 11، 11:30، 12:30، پونے 1 اگر اذان ہے تو 11، 11:30 بجے مسجد کی عموماً پہلی صف بھر جایا کرتی. میرا بچپن کوٹ روڈ پہ گزرا ہے تو وہاں کا مجھے یاد ہے کہ 11، 11:30 کے بعد پہلی صف میں، کوٹ روڈ کی مسجد آپ میں سے اکثر نے دیکھی ہوگی، کافی لمبی صف ہے، 11:30 کے بعد پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی تھی. 11:30 کے بعد، ابھی اذان میں 1 گھنٹہ باقی ہے. ہمیں تباہ کرنے والی بہت ساری چیزیں، ہم وقت کس کو دے رہے ہیں، ہم اہمیت کس کو دے رہے ہیں. وہ جلدی مچاتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو جلدی کی، اور جلدی کرتے کرتے وہ مسجد پہنچتا ہے. ومشا ولم یرکب، اور چل کر جاتا ہے، سواری پر سوار نہیں ہوتا. یہ خاص فضیلت ہے. بعض اوقات اب میں بھی آیا ہوں، آپ میں سے بہت سے احباب کافی دور دراز علاقوں سے آئے ہوں گے، تو اس کی ایک خاص نوعیت ہے، وہ آگے آ رہی ہے. تو ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں. کسی نے کئی اہل نے لکھا ہے کہیں آدمی دور سے آ رہا ہو کسی دور کی مسجد میں اور سواری کا وہ محتاج ہے. آج کے دور میں سواری ایک ضرورت بن گئی، تو کوشش کرے کہ کچھ قدم وہ چلا کرے اور وہ قدموں کو زیادہ کرے. سواری دور پارک کر دے، گاڑی دور کھڑی کر دے، مسجد تک آنے میں چند قدم کیوں چلے. اب وہ آگے بات سنتے ہیں. ودنا ولم یلغو، امام کے قریب سے قریب بیٹھتا ہے اور پورے خطبے میں کوئی لغو، بیکار، فضول کام نہیں کرتا. نہ کسی صف کو چھیڑتا ہے، نہ کسی کنکری کو چھیڑتا ہے، نہ کوئی موبائل نکال کے چیک کرنا، نہ کوئی فضول کام، کچھ گھڑی کو دیکھنا، کسی اور چیز کو دیکھنا، اونگنا، کوئی فضول کام نہیں ہے اس کا. پوری سوچ اور دھیان مگن ہے امام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنیے، جو شاری نے اس لکھا ہے، یہ اجر ہم نے کسی اور چیز کے نہیں سنا، اس کے ایک ایک قدم، کان لہ بکل خطوۃ، یہ جو ایک ایک قدم یہ اٹھا کر آیا نا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ومشا ولم یرکب، چل کر آیا، سوار نہیں ہوا، جو ایک ایک قدم اس نے اٹھایا نا، اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اس کو 1 سال کے صیام اور قیام کا اجر لکھا جاتا ہے. 1 سال کے روزے 365 یا 55 یا 54 دن، 355 54 دن کے روزے اور اتنے ہی راتوں کا قیام اس کے نام اعمال میں درج ہوتا ہے. یہ فرشتے لکھتے ہیں. یہ جلدی آیا ہے مسجد میں. یہ فرشتے جو نوٹ کرتے ہیں نا، یہ جو نام لکھا جاتا ہے، پہلے آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلا نام، ایک تو باہر کا الہی میں میرا نام پہلے آ جائے، اللہ کے سامنے میرا نام پہلے پیش ہو. یہی تو میری زندگی کا مقصد تھا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے مجھے پیدا اسی لیے کیا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے تم میں سے خوبصورت ترین عمل کس کا ہے، بہترین عمل کس کا ہے، سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ بہترین عمدہ عمل کر کے کون آیا ہے. اس نے پیدا اسی لیے کیا تھا. میں نے تو اپنی زندگی کے مقاصد ہی تبدیل کر دیے. میں تو ادھر سے ادھر دنیا کے جھیل جھماٹوں میں بھاگتا رہا، ادھر سے ادھر کوششوں میں لگا رہا. نہ اللہ کا احترام، نہ اللہ کی تعظیم، نہ اللہ کے لیے وقت. سب سے آخری چیز کوئی اگر میری زندگی میں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اللہ کے لیے وقت نکالنا. مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو گول کرو، آگے بڑھو. ہر گھر کا، ہر بندے کا تقریباً یہی حال ہے. اور مصیبت یہیں سے کہ میں اپنے رب کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں عبادت کے لیے تیار نہیں ہوں، میں
یہ جو ونکتب ما قدم، اللہ کے سامنے جو میرے اعمال پیش ہو رہے ہیں جس باریکی کے ساتھ، جو آپ نے پورے خطبے میں آغاز سے سنا، یہ پورا ایک تسلسل تھا، باتیں ملی ہوئی کہ میں ان کو دوبارہ خلاصتاً ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. یہ چیز جب بارگاہ الہی میں پیش ہو تو مجھے خوشی ہو. اللہ کے رسول کو خوشی ہوتی تھی. میں چاہتا ہوں میرے عمل کے اندر روزہ لکھا ہوا ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس طریقے سے بارگاہ الہی میں پیش ہو. کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، تاکہ بارگاہ الہی میں کل کو کچھ میں اور آپ سرخرو ہو سکیں. جو عرض اکبر آئے اس دن میرا نام اعمال فاما من اوتی کتابہ بیمینی، میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں مجھے تھمایا جائے. میرا جو وزن اور ترازو ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، بھاری ہو گیا، گناہوں کا پلڑا اوپر رہا، یہ شخص کامیاب ہے، یہ شخص جیت گیا. مجھے اس جیت تک پہنچنا ہے، اور ایک ایک چیز باریکی کے ساتھ لکھی جا رہی ہے، نوٹ ہو رہی ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ایک ایک چیز ہم بندے کی لکھ رہے ہیں. اس آیت کو پچھلے مہینے بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس کی ایک زاویہ تھا تفسیر کا، وہ ہم نے پچھلے مہینے بیان کیا. آج جو دوسرا زاویہ تھا، اللہ ہم سب کو دونوں طرح کی کوششوں کو، دونوں طرح کے اعمال کو، کیونکہ زندہ رہتے ہوئے بھی جو میں کر رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے. اور پچھلی مہینے جو میں نے پیش کیا تھا وہ یہ تھا، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کر جاتا ہے لیکن نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی وہ پھر بھی کھاتے میں درج ہوتی رہتی ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اور آدمی مزیدار وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو نیکیاں کرنے میں، کیونکہ نماز ہے وہ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی لکھی جائے گی. میری نماز ہے، میں نے پڑھنی ہے، لیکن بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، جو مرنے کے بعد انسان کے کھاتا چلتا رہتا ہے. تو ان دونوں زاویوں سے سوچئے، دونوں زاویوں سے بارگاہ الہی میں کامیابی کی کوشش کیجیے. اللہ ہم سب کو کامیابیاں عطا فرما دے، مفلحون میں سے بنا دے. اللہ ہمارا نام اعمال ہم سب کو دائیں ہاتھ میں تھما دے. اللہ ہم سب کے ترازو کو جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ بھاری فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.